معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ خیر خیر چودھری شیر علی زیر لب مسکرا دیے۔ فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ وسیم نے لندن سے اطلاع بھیجی ہے کہ وہ پرسوں صبح یہاں پہنچ رہا ہے۔ مومی گمسم سی کھڑی سنتی رہی۔ اس کے دل میں ہلچل سی مچ چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ باپ کو کیا جواب دے۔ ڈرائیور کو بتا دینا کہ وہ تمہیں پرسوں صبح ہوائی اڈے پر لے جائے۔ مومی کو خاموش پا کر چودھری شیر علی بولے، نہیں ابو، میں ہوائی اڈے پر نہیں جاؤں گی۔ بمشکل مومی کی زبان سے نکلا، مگر کیوں بیٹی؟ کیا فاروق انکل نے آپ کو وسیم کے متعلق سب کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے بتایا تو ہے۔ چودھری شیر علی اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، مگر بیٹی اس قسم کے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ ابو، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ بچار کے بعد لیا ہے۔ مومی قدرے سنبھلتے ہوئے بولی، جن لوگوں کے نزدیک دولت ہی سب کچھ ہو، انہیں بھلا میں کیوں کر اپنا سکتی ہوں؟ مگر بیٹی اس میں بھلا وسیم کا کیا قصور؟ فاروق صاحب مجھے تمام واقعات بالتفصیل بتا چکے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ تمہیں ہوائی اڈے پر ضرور جانا چاہیے۔ جو حیثیت مجھے اس گھر میں دی گئی تھی، جب وہی ختم ہو گئی تو بھلا میں کیا منہ لے کر وہاں جاؤں گی؟ میری درخواست ہے، آپ مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو کرو۔ چلو لان میں چلتے ہیں، آج ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ فضل کو چودھری شیر علی کی کوٹھی تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس نے وسیع و عریض خوبصورت محل نما کوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کے دل کی گہرائیوں سے ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ آہستہ سے بڑبڑایا، مومی آخر تم بھی دولت کی اونچی اونچی دیواروں میں جکڑ دی گئی نا؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ اگر میری لگن سچی ہے تو میں ان سنگین رکاوٹوں کو بھی پھلانگ کر تمہیں حاصل کر لوں گا۔ تمہارے حصول کی خاطر اگر مجھے ناشائستہ طریقہ بھی استعمال کرنا پڑا تو مجھے اس کے لیے تم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ مہذب طریقے کو تم خود ہی بار بار ٹھکرا چکی ہو۔ میری محبت کو ہمیشہ ہی حقارت کی نظر سے جو دیکھتی رہی ہو، اس آرام دہ کوٹھی کے آراستہ و پیراستہ کمرے میں تم بڑی مسرور اور خوش و خرم اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوگی، اور اس بات سے بالکل بے خبر ہوگی کہ کوئی بد نصیب تمہارے ہجر میں کتنی بے خواب راتیں گزار چکا ہے، اپنے دل کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہو چکا ہے۔ میرے اس ارتکاب کو تم معاف کر دینا۔ اب میں تمہاری جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میری اس درینہ تشنگی سے اب جان بھی لبوں تک آ چکی ہے۔ اسے اب بجھنا ہی چاہیے، ہر قیمت پر بجھنا چاہیے۔ عالیہ بیگم سے رخصت ہونے کے بعد فضل سیدھا داری کے پاس پہنچا اور پوری روداد اسے سنا دی۔ داری نے بڑے اطمینان سے اس کی گفتگو سنی اور فضل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور استاد، اس نے گویا تمہیں چیلنج کیا ہے کہ اس کے علاقے سے مومی کو اٹھانے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس کمبخت کی یہ ہمت! داری کی قوت برداشت جواب دے گئی، تم کار تیار کرو، کل صبح میں خود تمہارے ساتھ لیاقت آباد چلوں گا۔ دیکھوں گا جگو کیسے میری راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اگر اس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو میرا انتقام موت بن کر اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ ہاں استاد، میری بھی یہی خواہش ہے، فضل خوش ہوتا ہوا بولا۔ آخر ہمارا کاروبار کمال آباد تک ہی تو محدود نہیں، لیاقت آباد بھی تو ہمارے دائرے عمل میں ہی آتا ہے۔ اگر آج ہم جگو کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈر گئے تو کل کو لیاقت آباد سے ہمیں اپنا کاروبار سمیٹنا پڑے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ داری نے غضبناک ہو کر پوری قوت سے ایک مکہ میز پر جڑ دیا۔ ہم جگو کو بتا دیں گے کہ داری جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تم جاؤ اور تیاری کرو۔ فضل نے تھوڑا سا سر جھکایا اور خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ وہ داری کو بڑی حکمت عملی سے اپنی مدد کے لیے راضی کر چکا تھا، اور اب وہ اپنی پہلی فرصت میں مومی فضل چند روز تک چھپتے چھپاتے مسلسل کوٹھی کا طواف کرتا رہا۔ کئی ایک بار اسے مومی کی جھلک بھی دکھائی دی،
مگر وہ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب نہ کر سکا۔ وہ ابھی بنظر غور اس کے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ چند روز اور یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن فضل اپنی کمین گاہ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی اور مومی ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ خرامہ خرامہ کوٹھی کے صدر دروازے سے نکل رہی تھی۔ فضل کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ تھوڑا فاصلہ دے کر ان دونوں کا تعقب کرنے لگا۔ ان کا رخ سیرگاہ کی طرف تھا۔ مومی کس قدر بدل چکی ہے، اس نے سوچا اور اسے دلی رنج پہنچا، مگر اس نے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا۔ مومی نے کچھ وقت سیرگاہ کے مخملی لان میں چہل قدمی کرتے گزارا۔ اس دوران میں اس کی ساتھی عورت ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ مومی جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی بڑی افسردہ سی رہی۔ وسیم کے ساتھ وہ اس جگہ کتنے ہی پرسکون اور پرمحبت لمحات گزار چکی تھی۔ بیتی ہوئی یادیں اس کے دل پر چرکے لگا گئیں۔ کئی بار اس کی آنکھیں بھر بھر آئیں، مگر افشائے راز کی خاطر وہ ان آنسوؤں کو پی گئی۔ جب شام قدرے گہری ہوئی تو دونوں واپس لوٹ گئیں۔ دوسرے دن بھی ان دونوں کا یہی معمول رہا اور فضل ان کی حرکات و سکنات کا غور سے مشاہدہ کرتا رہا۔ تیسرے روز بھی جب ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی تو اسے اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ جب وہ داری کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں خوشی اور جوش سے چمک رہی تھیں۔ داری نے عارضی رہائش کے لیے ہوٹل کی بجائے سٹی روڈ کے گرد و نواح میں ایک چھوٹی سی کوٹھی کرائے پر لینی مناسب سمجھی، اور ان دنوں وہ وہیں پر مقیم تھے۔ آج تو بڑے کھلے کھلے سے دکھائی دے رہے ہو، داری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں استاد، آج ہماری اسکیم مکمل ہو گئی ہے، بس اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ تفصیل سے بتاؤ۔ آج کل مومی روزانہ شام کو سیر کے لیے جایا کرتی ہے اور اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتی ہے۔ داری پرخیال انداز میں بڑبڑایا۔ کیا اکیلی ہی ہوتی ہے؟ نہیں، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ یہ بات کچھ کھٹکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ عورت شور مچانے سے باز نہیں رہ سکے گی، اسے آسانی سے بیکار کیا جا سکتا ہے، مگر ایک عورت کے خون سے ہاتھ رنگنا میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ نہیں استاد، افضل چہک کر بولا، اسے جان سے مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہم دو ہوں گے، ایک مومی کو سنبھال لے گا اور دوسرا اس عورت کو کلوروفارم میں لتھڑے ہوئے رومال بیک وقت دونوں کی ناک پر رکھ دیے جائیں گے۔ ایک بے ہوش جسم کو وہیں ڈال دیں گے اور دوسرا کار میں۔ کیوں؟ کیسی تجویز ہے؟ فضل نے داد طلب نگاہوں سے داری کی طرف دیکھا۔ آج تو تمہارا دماغ خوب کام کر رہا ہے۔ داری مسکرایا۔ ہاں استاد، دیرینہ آرزو پوری ہونے کی امید جو نظر آ رہی ہے۔ مومی کو حاصل کرنے کے بعد اسی وقت کمال آباد کا رخ کریں گے۔ بس یہیں پر مات کھا گئے۔ آخر استاد استاد ہی ہوتا ہے نا، کیا خامی ہے؟ برخوردار داری آنکھ مار کر بولا، اسی وقت یہاں سے نکلنا خطرناک ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مومی کی گمشدگی کے بارے میں سب کو علم ہو چکا ہوگا۔ چودھری شیر علی چونکہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے، پورے ملک کی پولیس چوکس ہو جائے گی۔ لیاقت آباد سے جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ اگر ہم انتہائی تیز رفتاری سے بھی جائیں تو 2 گھنٹے سے کم عرصے میں کمال آباد نہیں پہنچ سکیں گے، اور کمال آباد میں داخل ہوتے ہی دھر لیے جائیں گے۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو استاد۔ فضل کا کھلا ہوا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ کیا؟ ہم مومی کو اسی مکان میں لے آئیں گے۔ اسی مکان میں؟ فضل نے چونک کر داری کی طرف دیکھا، جیسے اس کی صحیح الدماغی پر شک کر رہا ہو، تاکہ پولیس ہمیں پنجرے میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح مار لے۔ میں تو ایسے کتے کی موت پسند نہیں کروں گا۔ ابھی بچے ہو نا؟ داری کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقص کر گئی۔ برخوردار، مومی کی گمشدگی کی خبر ملتے ہی پولیس تمام شہر کو کنکال ڈالے گی، سوائے اس حصے کے۔ مگر کیوں؟ ذرا ذہن پر زور دے کر سوچو۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ مومی کو اغوا کرنے کے بعد چودھری شیر علی کی کوٹھی کے بالکل نزدیک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پولیس سے 2 ہاتھ کرنے سے پہلے ان کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ بے کھٹکے چند روز یہاں قیام کر سکیں گے۔ جب اس کی بازیابی کے لیے دوڑ دھوپ تھم جائے گی، ہم رات کے اندھیرے میں نکل جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا
جب پولیس کی مشکوک نگاہیں اس علاقے کی طرف اٹھیں گی۔ بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے استاد، افضل کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر اتنے دنوں تک مومی کو کیوں کر قابو میں رکھ سکیں گے؟ فضل کچھ سوچتا ہوا بولا، وہ تو ہوش میں آتے ہی شور مچائے گی اور ہر قیمت پر تمہیں اس کا منہ بند کرنا ہوگا، اسی پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر اس کی ہلکی سی آواز بھی اس کوٹھی کی دیواروں سے باہر نکلی تو پولیس کے ہاتھ ہم تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس اسکیم میں صرف یہی ایک جھول ہے، مگر اس کا بندوبست کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ وہ کیسے؟ فضل نے بےتابی سے پوچھا۔ داری کچھ دیر اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نگرانی، مومی کی 24 گھنٹے نگرانی، اسے ایک کمرے میں بند کر کے اس کی ہر وقت نگرانی کرنا ہوگی، اور یہ ڈیوٹی ہم دونوں باری باری انجام دیں گے۔ باری باری؟ اور اگر پھر بھی اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر زبردستی اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ مناسب ہے، چلو تو اسی خوشی میں پھر کچھ ہو جائے، داری کہا لگا کر بولا۔ فضل داری کا اندیہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے مختصر سے سامان سے شراب کی بوتل اور گلاس نکال کر میز پر رکھ دیے اور دونوں شغلِ مے نوشی میں مشغول ہو گئے۔ جہاز کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وسیم نے اپنے وطن کی فضا میں ایک گہری سانس لی اور اس کی روح خوشی سے جھوم اٹھی۔ آج 6 ماہ کے طویل عرصے کے بعد وہ مومی سے ملنے والا تھا۔ انگلینڈ میں جدائی کی یہ صحبتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھیں، مگر اس امید پر کہ واپسی پر مومی کی ایک جھلک دیکھتے ہی اس کی تکلیفیں راحت میں تبدیل ہو جائیں گی، اس نے جیسے تیسے دن بتا دیے۔ اس نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے لوگوں کے اس ہجوم کی طرف دیکھا جو ریلنگ کے ساتھ ساتھ کھڑا اپنے عزیز و اقارب کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مومی بھی ان کی طرح کسی کونے خدرے میں چھپی کھڑی اس کی منتظر ہوگی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک ہی جست میں بقیہ 3 سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اپنا سامان وغیرہ وصول کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کی ماں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ آپ اچھی تو ہیں امی؟ اس نے متجسس نگاہوں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹے، بس تیرے انتظار میں نگاہیں لگی رہیں۔ مومی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس کے دل کو دھچکا سا لگا، شاید اسے میرے آنے کی خبر ہی نہ مل سکی ہو۔ دل سے آواز آئی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق صاحب نے اسے ضرور بتایا ہوگا۔ فوراً ہی دل نے اس کی تردید کر دی، تو پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے مجھے چڑھانے کی خاطر کہیں چھپ گئی ہو۔ اس نے جھوٹی تسلی کا سہارا لیا۔ بیٹے، کیا اپنی خالہ سے نہیں ملو گے؟ اچانک ماں کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں تو عالیہ بیگم شفقت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ چکرا گیا۔ ان کی موجودگی کی غرض و غایت وہ نہ سمجھ سکا۔ فوراً ہی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کا رواں رواں کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اوہ، معاف کیجیے گا خالہ جان، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دراصل آپ کی آمد میرے لیے بالکل غیر متوقع ہے۔ آداب بجا لاتا ہوں۔ وسیم نے سر جھکا کر کہا۔ جیتے رہو۔ عالیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وسیم کی متلاشی نگاہیں پھر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ اگر بزرگوں سے فارغ ہو چکے ہو تو ادھر بھی متوجہ ہو جائیں بھیا۔ اپنے پہلو میں شہناز کی آواز سن کر وہ بے اختیار اس کی طرف گھوم گیا۔ اری چڑیل، تم کیا میری بغل میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ادھر سامنے میدان میں آ کر ملاقات کرو۔ وسیم نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے تو ویسی کی ویسی ہی ہے، وسیم نے اسے بھینچتے ہوئے ہنس کر کہا۔ آپ جو وہاں سے بوڑھے ہو کر چلے آئے۔ شہناز کی آنکھیں شوخی سے ناچ اٹھیں۔ چل ہٹ کہیں کی۔ وہ کہاں ہے تیرا بوڑھا کھوسڑ شوہر نامدار؟ آیا کیوں نہیں؟ ارے واہ بھیا، آپ سے تو چھوٹا لگتا ہے، شہناز نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ اگر اس کی مونچھیں صاف ہو جائیں تو بالکل ہی لڑکا سا لگنے لگے گا۔ کیوں نہیں، وسیم نے اس بات میں سر ہلایا، اور اگر اس کے منہ میں دودھ کی 1 عدد بوتل دے دی جائے تو ہو بہو گلیکسو بیبی بن جائے گا۔ جائیے بھیا، میں آپ سے نہیں بولتی، شہناز جھوٹ موٹ برا منہ بناتی ہوئی بولی۔ غیر ملک کا پانی پی کر آپ بہت برے ہو گئے ہیں۔ پورٹر سامان اٹھائے وسیم کا منتظر تھا۔ شائستہ نے بہن بھائی کو چہلوں میں مصروف دیکھ کر
عالیہ بیگم کا ہاتھ پکڑا۔ پورٹر کے لیے خرامہ خرامہ کار کی طرف چل دیں۔ اریو شہناز، ماں کو جاتے دیکھ کر اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اسی جانب چل دی۔ شہناز نے منہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں آئی؟ وہ کون؟ شہناز جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ قصداً اب تک اس تذکرے کو گول کیے ہوئے تھی۔ ارے وہی تمہاری چہیتی، میں کیا جانوں میری چہیتی کون ہے؟ شہناز ٹال گئی۔ دیکھ سیدھی طرح بتاتی ہے یا نہیں؟ وسیم نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ارے میرے ہاتھ کی سب ہڈیاں ٹوٹ گئیں، شہناز ہلکے سے چیخی۔ اگر اب دبایا تو میں شور مچا دوں گی۔ وسیم نے ہنس کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا تو بتا پھر مومی کیوں نہیں آئی؟ شہناز کے چہرے سے ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے۔ تم خاموش کیوں ہو شہناز؟ بھیا، شہناز کی قوت گویائی نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے غمزدہ نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ مومی ٹھیک تو ہے نا؟ وسیم نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں بھیا، ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ وسیم چیخ اٹھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے موزوں نہیں ہے بھیا، شہناز نے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا۔ کہانی طویل ہے، گھر پہنچ کر اطمینان سے سناؤں گی۔ کار کے قریب پہنچ کر ان کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وسیم کے دل میں ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ طرح طرح کے وسوسے اسے گھیر چکے تھے۔ وہ جس عزیز شے کو دیکھنے اور ملنے کا متمنی تھا، اس کی غیر موجودگی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ راستے میں اس کی ماں اور عالیہ بیگم نے انگلینڈ کے متعلق مختلف سوالات کیے، مگر وہ یوں ہی ہاں ہوں ہی کر کے ٹال گیا۔ اس کے دل و دماغ میں تو ایک ہی آواز آ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی لپیٹ میں اس کی روح تک بھسم ہو رہی ہے۔ اس کے دل و دماغ میں تو ایک ہی آگ جل رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی لپیٹ میں اس کی روح تک بھسم ہو جائے گی۔ بیٹے، تم نے نسرین اور نورین کے بارے میں نہیں پوچھا؟ یکا یک اس کی ماں بولی۔ بالکل بھول ہی گیا، وسیم جلدی سے بولا۔ کیسی ہیں دونوں؟ وہ کیوں نہیں آئیں؟ وسیم نے بھانجیوں کے متعلق پوچھا۔ مچلی تو بہت تھی آنے کے لیے، مگر کار میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً گھر پر ہی چھوڑنا پڑا۔ ویسے اب پہلے سے بھی زیادہ شریر ہو چکی ہے، شہناز نے فضا کے تکرر کو دور کرتے ہوئے بولا۔ باقی تمام راستہ خاموشی سے کٹا۔ وسیم پھٹی پھٹی نگاہوں سے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ لیاقت آباد کی رنگینیاں اس کے نزدیک ایک دم خزاں زدہ ہو چکی تھیں۔ اس کی رعنائیاں گویا ویرانیوں کو جنم دے چکی تھیں۔ گھر پہنچ کر وسیم نے ماں اور عالیہ بیگم کو ان کے کمرے میں پہنچایا اور خود غسل کا بہانہ بنا کر شہناز کے پاس جا دھمکا۔ وہ اس کی زبانی مومی کے متعلق حالات معلوم کرنے کے لیے سخت بے چین تھا۔ وسیم جب کمرے میں داخل ہوا تو شہناز چپ چپ سی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر بہن پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں ہی سوالات تڑپ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے میری غیر موجودگی میں کوئی گھپلا ہوا ہے، وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ شہناز خاموش سی سامنے دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ شہناز، میں تم سے مخاطب ہوں، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ پوچھو بھیا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں۔ مومی کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کئی روز سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا اسے میرے آنے کی اطلاع ملی تھی؟ وسیم کی آنکھوں میں تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ مجھے اس کا علم نہیں۔ کیا تم نے اسے نہیں بتایا؟ کہہ جو دیا، کئی روز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ شہناز کے لہجے کی ہچکچاہٹ نے وسیم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بھیا، شہناز دل کڑا کر کے بولی، حالات کچھ بگڑ چکے ہیں۔ آپ کو انہیں سنوارنے کے لیے بڑے ٹھنڈے دل سے کام لینا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وسیم نے چونک کر بہن کی طرف دیکھا۔ مومی شادی سے انکار کر چکی ہے، شہناز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا؟ وسیم کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر لٹکا بھرپور وار کیا ہو۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مومی مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔
وسیم مضطرب لہجے میں بولا۔ یہ حقیقت ہے بھیا۔ وسیم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کسی لٹے ہوئے جواری کی طرح اپنا سر کرسی کی پشت پر لگا لیا۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وسیم نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ وہی امیری اور قریبی کے فرسودہ خیالات۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وسیم اٹھ کر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شہناز نے تمام واقعات وسیم کو سنا دیے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وسیم جوش بھرے لہجے میں بولا، مومی کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کوئی بھی خوددار لڑکی اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ امی نے بہت برا کیا۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں کم از کم بیٹے کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ اور تم بھی ایک خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہی۔ تمہیں امی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش کی تو تھی، مگر ہر بار انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا۔ اور خالہ جان آگے پیچھے اس موقع پر کیوں کر تشریف لے آئیں؟ اور خالہ جان آگے نہ پیچھے اس موقع پر کیوں کر تشریف لے آئیں؟ ان کے ایما پر امی شبنم سے آپ کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ وسیم کے سر پر گویا بم کا گولہ پھٹ گیا۔ وہ رک رک کر پھٹی پھٹی نظروں سے بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بھائی کو متذبذب دیکھ کر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ انہیں دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے پھر بولا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر امی کو شبنم اتنی ہی پسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے بھی پسند ہوگی۔ کیا وہ اتنی جلدی خالہ جان کے ہاتھوں اٹھائی ہوئی ضد کو بھول گئیں؟ مومی کو غریب جان کر دھتکار دیا، مگر جو ہی معلوم ہوا کہ وہ لاکھوں روپے کی مالک ہے تو فوراً ہی اسے گلے لگانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ تو انہوں نے مومی سے بہت ہی بھونڈا مذاق کیا ہے۔ بھیا، شہناز نے آنسوؤں سے چھلکتی ہوئی آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ گلہ نہیں شہناز، تم نے اپنا فرض پورا کر دکھایا۔ افسوس تو مجھے امی کے رویے پر ہے، جنہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دولت کو بیٹے کی پسند پر ترجیح دی۔ امی کے ان بدلتے ہوئے فیصلوں نے مومی پر بہت برا اثر کیا تھا۔ اس نے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر ڈالی تھی۔ میں اچھی طرح اس کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ وہ بہت ہی حساس لڑکی ہے۔ افسوس کہ امی نے اس کی صلاحیتوں کی قدر نہ کی۔ وسیم کفِ افسوس ملتے ہوئے بولا، اب کیا سوچنا ہے بھیا؟ اس میں بھلا سوچنے کی کیا بات ہے؟ وسیم گویا پھٹ پڑا۔ اس گھر میں مومی کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی امی کی بہو بن کر نہیں آ سکتی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر مومی تو اس شادی سے انکار کر چکی ہے۔ اسے راضی کرنے کا کام اب میں انجام دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے امی سے دو ٹوک بات کرنا ہوگی۔ امی کو سمجھانے کے لیے ذرا تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، وہ میری بھی ماں ہے۔ وسیم نے پیار سے شہناز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شائستہ بیگم اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھیں۔ عالیہ بیگم کچھ دیر کے لیے کسی کو ملنے چلی گئی تھیں۔ وسیم آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ ماں کو تنہا پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شائستہ بیگم نے ایک نگاہ بیٹے پر ڈالی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار صاف پڑھ لیے۔ وسیم کچھ دیر خاموش رہا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا چاہتا تھا، مگر شائستہ بیگم نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ بیٹے، تم تو نہانے کا کہہ کر گئے تھے، مگر یوں ہی لوٹ آئے۔ جی ہاں، گیا تو نہانے کے لیے ہی تھا، مگر شہناز مجھ سے چپک گئی اور نہانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے ٹٹولتی نگاہ سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتی تھیں کہ وہ مومی کے متعلق جان چکا ہے یا نہیں۔ بے شمار باتیں۔ وسیم آہستہ سے بولا، امی آپ تو اچھی طرح جانتی تھیں کہ مومی میری پسند کی لڑکی ہے، پھر بھی آپ نے پکی کی ہوئی بات توڑ دی۔ میں نے کیسے توڑ دی؟ شائستہ بیگم نے قدرے تلخ ہو کر کہا، وہ تو خود اسی نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو مجھے بھی کھری کھری سنا ڈالی۔ مگر امی، اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ جب آپ رشتہ لے کر گئی تھیں اس وقت تو وہ بخوشی راضی تھی۔
اگر کوئی اندھے کو اندھا کہہ دے تو اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ شائستہ بیگم نے قدرے تیوری چڑھا کر کہا، میں نے تو یہی کہا تھا کہ وہ ہمارے ایک درینہ ملازم کی بیٹی ہے اور اسی لیے رشتہ آپ کو منظور نہیں۔ وسیم نے فکرہ مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے، بھلا کیوں کر میں اپنے اکلوتے بیٹے کا پلو ایک ملازم کی غریب بیٹی سے باندھ سکتی تھی؟ شائستہ بیگم تیز آواز میں بولیں، ملنے جلنے والے کیا کہتے؟ میں تو خاندان میں نکو بن کر رہ جاتی۔ امی، کیا غریب لوگ انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوتے؟ ہر انسان کو اپنی بساط کے مطابق چھلانگ لگانی چاہیے۔ شائستہ بیگم اپنی ہی بات پر اڑی رہیں۔ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ کہاوت بہت پرانی ہو چکی ہے امی، زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ انسان کو دولت کے ترازو میں نہیں بلکہ ذاتی اوصاف کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ مجھے ذرا بتائیے، آپ نے مومی میں کیا کمی محسوس کی تھی؟ اس کے تمام اوصاف آپ نے درگزر کر دیے اور صرف ایک ہی بات آپ کے ذہن پر منقش ہو کر رہ گئی کہ وہ غریب ہے اور ایک ملازم کی بیٹی ہے۔ چلو مان لیا، جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے۔ میں نے جلد ہی اپنی غلطی کا ازالہ بھی تو کر دیا تھا، مگر مومی نے اس رشتے سے انکار ہی کر دیا۔ آپ نے فیصلہ کرنے میں دیر جو کر دی تھی امی۔ اپنا پہلا فیصلہ آپ نے اس وقت واپس لیا جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے۔ ایسی صورت میں جو جواب مومی نے دیا، ہر لڑکی سے آپ کو اسی کی توقع ہونی چاہیے۔ میں مومی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑی خوددار اور غیور لڑکی ہے۔ اس کے انکار کو اقرار میں بدلنا اب خاصا کٹھن کام ہوگا۔ تو کیا اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی اچھی لڑکی باقی نہیں رہی؟ شائستہ بیگم نے تیوری چڑھائی۔ میں جانتا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ وسیم جلدی سے بولا، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا دھرا خالہ جان کا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، انہیں بھلا اس جوڑ توڑ کی کیا ضرورت تھی؟ امی جان، آپ بہت بھولی ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ جال بچھایا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ مومی کی جگہ ان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن کر آ جائے۔ آپ کو میری صداقت کا یقین اس وقت نہیں آئے گا، مگر جب بات کھل کر سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کو میرے ایک ایک لفظ کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ بڑے لوگ ہیں، انہیں بھلا رشتوں کی کیا کمی؟ تو پھر اب تک بھلا اس کا رشتہ طے کیوں نہ ہو سکا؟ ان کا خیال ہوگا کہ لڑکی اگر اپنوں ہی میں جائے تو اچھا ہے، اور یہ خیال اس وقت ان کے دلوں میں کیوں نہ آیا جب آپ کے بیٹے کی تنخواہ صرف 500 روپے ماہوار تھی، جس وقت آپ نے بڑی امیدوں سے اپنا دستِ سوال ان کی طرف دراز کیا تھا، مگر انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے آپ کی درخواست مسترد کر دی۔ وسیم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر گئی۔ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن بھولنے والا خود ہی واپس نہیں لوٹا۔ اسے تو میرا تابناک مستقبل اور اچھی تنخواہ کشا کشا اس در پر لائی ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شائستہ بیگم لاجواب ہو گئیں۔ صرف یہ کہ شبنم کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ بدل دیں۔ میں عالیہ بہن کو زبان دے چکی ہوں۔ زبان تو آپ مومی کے متعلق بھی دے چکی تھیں، بلکہ بات پکی بھی ہو چکی تھی۔ وہ بات تو خود بخود ہی ختم ہو گئی، تو یہ بات بھی اسی طرح ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ ہوش کی بات کرو بیٹے۔ شائستہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ شادی بیاہ کی باتیں کوئی گڑیوں کا کھیل نہیں کہ ادھر حامی بھری اور ادھر انکار کر دیا۔ آپ نے یہی بات پہلے کیوں نہیں سوچی؟ وسیم دھیمے لہجے میں بولا، اسی لیے نا کہ اس وقت مومی ایک غریب کی بیٹی ہے۔ کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ کیا اس کا دل نہیں ٹوٹ سکتا؟ کیا ان میں احساس خودداری نہیں ہوتا؟ کیا وہ حقیر کھلونے ہوتے ہیں کہ ادھر کھیلا، ادھر خریدا اور ادھر توڑ کر پھینک دیا؟ اگر مومی کی بات موڑی جا سکتی ہے تو یہ بات بھی موڑی جائے گی امی۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہارا فیصلہ میری خوشی کے منافی ہوگا تو کیا میری خواہش آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ وسیم قدرے تلخ لہجے میں بولا، آپ صرف اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو ایک ایسے جہنم میں جھونک رہی ہیں جہاں وہ تا حیات جلتا رہے گا،
مگر زبان پر اف تک نہ لا سکے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ چھوٹا سا گلزار ایک جہنم زار بن جائے؟ کیا یہی آپ کی خواہش ہے کہ یہ گھر جہاں مشکلات کے دوران میں بھی مسرت اور شادمانی کی حکومت رہی، بے چینی اور نفرت کا اکھاڑا بن جائے؟ امی، یقین جانیے میں شبنم سے انصاف نہیں کر سکوں گا، میں اسے ایک خاوند کے حقوق نہیں دے سکوں گا۔ آپ کو میں نے قبل از وقت مطلع کر دیا ہے، بعد میں مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کی خواہش کی تکمیل میرا فرض ہے، میں اپنی امنگیں آپ کی خوشی کی بھیٹ ضرور چڑھا دوں گا، مگر اس کے نتائج کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ شائستہ بیگم سن کر سن سی ہو گئیں اور بیٹے کا منہ تکتی رہ گئی۔ شدت جذبات سے وسیم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں میں الجھن کے گہرے سائے سے لہرا گئے۔ امی، بس میں آپ سے یہی کچھ کہنے آیا تھا، آپ میری باتوں پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، اور پھر بھی آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے اس سے سرتابی کی جرت نہیں ہوگی۔ وسیم اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھہرو، ماں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بیٹھ جاؤ۔ وسیم پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹے، ان کا لہجہ نہایت ملائم تھا، تم نے بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق تسلیم کر لیے، میرے فیصلے کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، مگر بیٹے میں تمہاری ماں ہوں۔ مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کی خواہشات کا احترام کرتی چلی آئی ہیں۔ وسیم آنکھیں پھاڑے ماں کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹے، میں خود غرض نہیں، تمہاری خواہشات کا احترام میرا بھی تو فرض ہے۔ تم نے اپنا فرض نبھانے کا وعدہ کیا ہے اور میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ تم مومی کو راضی کر لو، مجھے اسے بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے وسیم کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، مگر ماں کی مسکراتی اور جھلملاتی آنکھوں میں اس نے سب کچھ پڑھ لیا۔ امی زندہ باد۔ اس نے بے خود ہو کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ بیٹے، ماں کا دوسرا نام قربانی ہے، شائستہ بیگم نے شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھلا وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کی زندگی کیوں کر تباہ کر سکتی ہے؟ وسیم نے مشکور نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔